ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئی ہوں۔ کبھی تصور کیا کہ جس حسین کے پیر نبی کے سینے پہ آتے تھے جی کھڑا کر لیتے تھے امام حسین کو اپنے سینے پر، امام حسین کو نبی اپنے سینے پہ کھڑا کر لیتے تھے۔ میں جب پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل کے گھر ان کے بیٹے کی تعزیت کے لیے گیا، شاید وہی موقع تھا، تو انہوں نے ایک چارپائی پر بہت خوبصورت بستر بچھایا ہوا تھا، بڑے خوبصورت گاؤ تکیے لگائے ہوئے تھے، اور کچھ موڑے اور کچھ کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ جب وہاں قریب پہنچے تو میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انہوں نے وہاں بٹھایا اور کہا آپ اہل بیت کی اولاد ہیں۔ ہماری فلاں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حسین ابن علی ایک سفر سے لوٹے تو حضرت امام حسین کے لباس پہ گرد راہ تھی۔ جب حسین کا گھوڑا مدینے کے قریب پہنچا تو تمام اصحاب نکل کے باہر آئے حسین کے استقبال کے لیے۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ہی گھوڑا رکا، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے سر کا امامہ پکڑ کر کھینچا جو کھل گیا، اور پھر اپنے سر کے امامے سے حسین کے جوتے صاف کرنے لگے۔ تو مولانا یہ رو کر سنا رہے تھے کہ امام حسین نے ان کا ہاتھ روکا، کہا آپ میرے بابا کے دوست ہیں، آپ مجھ سے سن و سال میں زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حسین، میں نے یہ پیر نبی کے سینے پہ دیکھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند صلوات دیا کریں۔ آج ایک جوان کا ماتم ہے، چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے۔ عاشور کا دن ہے،
امام حسین کا مجاہد لشکر اپنی قربانی کے لیے تیار ہے۔ ساری رات اصحاب حسینی نے تیاری کی، کوئی قرآن پڑھتا رہا، کوئی نمازوں پر نمازیں اور سجدوں پر سجدے ادا کرتا رہا، کسی کی زبان پر مسلسل تسبیح کے کلمات، اور کوئی تو اس آیے کریمہ کا ورد کرتا رہا، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ تو ہم سے پہلے اور ان سے پہلے گویا ان سے پہلے اپنے وعدے پورے کر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار میں ہے کہ کب وعدہ پورا کریں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ لوگ اپنے عہد سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ساری رات یہی عمل رہا۔ روایات میں ہے کہ ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے اجتماعی طور پر ذکر کی آواز آتی ہے۔ امام حسین نے ایک بڑے خیمے میں اصحاب کو جمع کر کے ان سے کہا، چلے جاؤ، یہ کل مجھے مارنا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی میری وجہ سے مار دیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی جانے میں شرمسار ہو رہا ہے تو میں چراغ خیمہ گل کر دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے تو چلے جانا تاکہ تمہارے چہرے پہ شرمساری کا اثر نہ ہو۔ پھر امام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی یہ سوچے کہ میں جاؤں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، تو میرے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑو اور انہیں مدینہ پہنچا دو اور کہہ دینا ہم اہل بیت کو بچا کے لائے ہیں، مگر میں یہی ہوں اور میں اپنی جان اپنے نانا کے دین پہ دینے آیا ہوں۔ امام نے یہ کہہ کر چراغ خیمہ گل کر دیا، لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، اور سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا، انی لا ارا اصحابا کا صحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں میں نے کسی کے اصحاب ایسے نہیں دیکھے۔ سب اپنے اپنے خیموں کی طرف گئے تو کونے میں حضرت قاسم کھڑے نظر آئے، تو امام نے فرمایا، قاسم تم یہی ہو؟ کہ چچا جان میں سن رہا تھا آپ اصحاب کی شہادتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ سب کل کربلا میں شہید ہو جائیں گے، تو فرمان لگے، چچا جان میرا نام بھی ہے، شہیدوں میں میرا نام بھی ہے۔ تو امام نے فرمایا، قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مار دیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ غیرت ہاشمی جوش میں آئی، انگڑائی لی تو کمر کا پٹکا کھل گیا، آواز دے کر کہا، هل يصلون الى الخیام، کیا یہ اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو جھولے میں ہے، خیمے میں ہے۔ امام نے فرمایا، نہیں قاسم، اسے میں اپنی گود میں لے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، آمادہ ہو رہے رونے کے لیے؟ کس شہید کا تذکرہ کروں؟ ہر ایک نے جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اپنے مولا کی نصرت میں اپنی جان دے دی۔ میں حضرت قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو یاد کروں یا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو؟ کوئی سوال تو کرے دل حسین سے، کوئی پوچھے تو صحیح قلب امام حسین سے کہ کیا گزری ہے سید الشہداء پر۔ کمر پکڑ پکڑ کے چل رہے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے، اب عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے حوصلے ختم ہو گئے۔ عجیب منظر تھا جب امام حسین کو حضرت عباس نے آواز دی تھی تو آدھے رستے جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، پھر پلٹ کے آدھے رستے تک جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ یہ ہو یہ رہا تھا کہ جب آدھے رستے تک جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب بیویوں پہ حملہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے پردے کا محافظ مارا گیا، اور پھر واپس
واپس آ جاتے تھے تو خیال آتا تھا میرا عباس مجھے بلا رہا ہے۔ اللہ نے غربت حسین تیز رفتار دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا۔ امام نے راہوار سے پوچھا ہے ذوالجلال تو آگے کیوں نہیں بڑھا؟ تو اس نے ایک جانب اشارے کرنا شروع کیے۔ امام نے جب اس جانب دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا تھا۔ امام گھوڑے سے اترے، مستند مسائل پڑھ رہا ہوں، بزرگوں نے جو جملے لکھے۔ امام گھوڑے سے اترے، حضرت عباس کا بازو اٹھایا، پھر آگے بڑھے، پھر گھوڑا رک گیا، پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ اب جو دیکھا تو دوسرا بازو نظر آیا۔ اب میں آپ رونے والوں سے، آپ عزاداروں سے سوال کروں کہ کیا سوچ رہے ہوں گے امام حسین؟ میرے بھائی کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اور کوئی اس ماں سے بھی تو پوچھے جو مدینے میں بیٹھی بار بار پکار رہی ہے، کوئی بتائے میرا عباس کیسے مارا گیا؟ روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں